الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیت المرید زین الدین عاملی، ٹھیک ہے، شہید ثانی کی یہ کتاب اخلاق میں منیت المرید فی ادب المفید والمستفید. کل ہم نے پڑھا تھا مقدمہ فصل اول فی فضل العلم من القرآن، علم کی فضیلت قرآن سے. اور علم کی فضیلت میں قرآن سے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، ٹھیک ہے، وہ اللہ جس نے زمینوں ساتوں آسمان کو خلق کیا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اور زمین میں اسی کے مانند خلق کیا، یعنی جیسے آسمان ساتھ بنایا ویسے ہی زمین بھی بنائی. یتنزل الامر بینہن، کہ انہی زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل نازل ہوتا ہے، اس کا امر نازل ہوتا ہے، اس کا حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ کے احاطہ علم میں تمام چیزیں موجود ہیں. کہہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے انہوں نے علم کے شرف پر دلیل کہا تھا کہ کفا بہذہ الآیہ دلیل علی شرف العلم، علم کے شرف پر، اس کے اشرف ہونے پر یہ آیت کیا ہے؟ کافی ہے. لا سیما علم التوحید الذی هو اساس کل علم، اس کے باوجود کیا ہے؟ علم توحید، کہ جو ہر علم کا کیا ہے؟ اساس و بنیاد ہے. کیونکہ جتنے علم ہیں وہ سب کیا ہیں؟ تکسبی ہیں. علم حقیقی ہے کیا ہے؟ تکسبی ہے، ہم حاصل کرتے ہیں. اور منبع و مرکز کہاں ہے؟ خداوند عالم کے پاس ہے. وَمَدَارُ كُلِّ مَعْرِفَةٍ، علم توحید ہر معرفت کا محور ہے، مدار ہے. مدار کہتے ہیں جس طرح سے چکی میں وہ ڈنڈا ہوتا ہے جس کے گرد گرد سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھومتی رہتی ہے. اسی طرح سے مدار و محور، مدار یعنی محور. ہر معرفت کا محور کیا ہے؟ علم خداوندی ہے. اب دیکھیں وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الْعِلْمَ عَلَى شَرَفٍ، اللہ نے علم کو اعلیٰ شرف عطا کیا ہے. وَأَوَّلَ مَنَّةٍ امْتَنَّ بِهَا، اور پہلا احسان قرار دیا ہے علم کو، کہ جس احسان کے ذریعے انسان پر احسان کیا ہے. عَلَى ابن آدم، بنی آدم پر احسان کیا. کب احسان کیا؟ یہ بعد خلقہ، اس کو خلق کرنے کے بعد. وَإِبْرَازِهِ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ إِلَى ضِيَاءِ الْوُجُودِ، عدم کی ظلمت سے نکال کر وجود کی روشنی میں اسے لانے کے بعد. فقال سبحانہ فی اول سورۃ انزلها علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خداوند عالم نے پہلا سورہ جو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس میں کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم تعلم. اب یہ جو سورہ نازل کیا ہے اسی پر علم کے شرف پر یہ دلیل قائم کریں گے. اب کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں سے غور کریے، جو آج کا ہمارا درس ہے. کہہ رہے فتأمل یعنی غور کرو. کیف، جی فتأمل، غور کرو. کیف افتتح، کہ کیسے افتتاح کیا ہے کتابہ الکریم المجید، اپنی کتاب مجید کا. یعنی قرآن کی ابتدا جو ہوئی ہے، قرآن کی جو ابتدا ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے؟
سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی آیتیں جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے، تب جناب جبریل ابتدائی آیات اسی سورے کی لے کر آئے تھے. کہنے فتأمل، تو آپ غور کرو. کیوں مسلمان کیوں غور نہیں کرتے؟ کیف افتتح کتابہ الکریم المجید، کہ اللہ نے اپنی کتاب کریم مجید کو کس طرح سے ابتدا کی، کیسے افتتاح کیا. الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ٹھیک ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ اس کے آگے سے باطل آگے نہیں، اس کے آگے باطل نہیں آ سکتا. ولا من خلفہ، نہیں اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل کردہ کتاب ہے من حکیم حمید. ٹھیک ہے، قابل حمد حکیم کی جانب سے جو ذات پروردگار ہے. بنعمت الایجاد، کیسے ابتدا کیا ہے مولانا؟ پہلے ہمیں کس پر کہا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو خلقت کرنا کیا ہے؟ بنعمت الایجاد، وجود کی نعمت ہمیں عطا کی. ٹھیک ہے، وجود کے. ثم اردفها، پھر ردیف. ردیف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ردیف و قافیہ. ردیف جو بعد میں آئے. ٹھیک ہے، تو ثم اردفها، پھر بعد میں اس کے خلق کرنے کے بعد کیا بیان کیا ہے؟ کس نعمت کو، کس نعمت کا تذکرہ کیا؟ بنعمت العلم، علم کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. کہاں کیا ہے علم کی نعمت کا؟ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ فلو کان، تو اگر، ثم نہ، فلو کان ثم منت او توجد نعمت بعد نعمت الایجاد هي اعلى من العلم لما خصه الله تعالى بذلك. فلو كان ثم منت، ثم کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ثم کے معنی ہوتا ہے ہونا کا، وہاں پر. ثم معنی ہونا کا. فلو کان ثم منت، تو اگر وہاں کوئی ہوتا احسان، او توجدو نعمت، یا کوئی پائی جاتی کوئی اور نعمت، بعد نعمت الایجاد، وجود کی نعمت کے بعد، ہی اعلی من العلم، جو علم سے کیا ہوتی؟ اعلی ہوتی. لما خصه اللہ تعالی بذلک، تو خداوند عالم علم کو مخصوص نہ کرتا، بلکہ اس نعمت کو نعمت ایجاد کے بعد مخصوص کرتا. لیکن چونکہ خداوند عالم نے پہلی سورہ جو نبی محمد پر نازل کی، اس کی ابتدائی آیات میں نعمت وجود کے بعد کس کا ذکر کیا؟ نعمت علم کا کیا. کہا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اعلیٰ نعمت بعد وجود کوئی اور نعمت نہیں ہے. ہوتی تو اللہ کیا کرتا؟ اس کو ذکر کرتا. وَصَدَرَ بِهِ نُورُ الْهِدَایَةِ، اور اسی کے ذریعے سے نور ہدایت کو اس نے کیا کیا ہے؟ صادر کیا ہے. بنا علم کے ممکن ہے کوئی چیز؟ ہدایت صدر نکلنا، مصدر اسی لیے کہتے ہیں نا اس کو، جہاں سے افعال اور اسماء کیا ہوتے ہیں؟ نکلتے ہیں. تو جہاں سے کوئی چیز نکلے. صدر بِهِ نور الہدایہ، یعنی علم کے ذریعے ہدایت کا نور کیا ہوا ہے؟ صادر ہوا ہے. وَطَرِيقَ الدَّلَالَةِ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ٹھیک ہے، اور ایک راستہ، وہ راستے وہ طریقے بتائے ہیں کہ جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائیں. الْآخِذِ بِحُجْزَةِ الْبَرَاءَةِ، جو ہمیں براءت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کہاں لے جائیں؟ ہمیں ہدایت صراط مستقیم کے راستے پر لے جائیں. وَدَقَائِقِ الْمَعَانِي، اور معانی کی باریکیوں کو بتائیں. وَحَقَائِقِ الْبَلَاغَةِ، اور بلاغت کی
حقیقت کو واضح کریں. یہ تمام کی تمام باتیں کس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں؟ علم سے حاصل ہوتی ہیں. وقد قیل فی وجہ التناسب. ہاں چلے گا ابھی دیکھیے. وقد قیل فی وجہ التناسب بین الآیت المذکورۃ فی صدر هذه السورہ. اور اس میں ایک وجہ تناسب پایا جاتا ہے اس آیت مذکورہ میں جو اس سورے کی ابتدا میں ہے، یعنی سورہ علق کی. التی قد تناسب مناسبت ابھی بتا رہے ہیں. مناسبت کا مطلب اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو میں نے کل آپ کو اشارہ کیا تھا، یہاں پہ آئیے پیچھے جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ میں آئیے خلق الانسان من علق. میں نے کہا تھا کہ علق کس کو کہتے ہیں؟ خون کے لوتھڑے کو. خون کا لوتھڑا ایک الگ وہ چیز ہے کہ جو نجس ہوتی ہے، کسی کو کوئی انسان اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ کیا کرے، ہاتھ لگائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ ایک یہ حالت پست ہے کہ اعلیٰ ہے؟ پست ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھ لو اس لیے کہ تمہارا رب کیا ہے؟ کریم اکرم ہے. صحیح ہے. اس نے علم کے ساتھ علم دینے کے بعد ہمیں کیا اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ کریم کہہ دیا. تو ہم نے اب اس سے پہلے تو ذکر کر دیا نا کہ وجود کی نعمت کے بعد سب سے اعلیٰ نعمت کون ہے؟ علم. علم کے علاوہ کوئی نعمت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ اس کو ذکر کرتا. علق کیا ہے؟ ایک نجس شے کہ جس کو کوئی ٹچ کرنا پسند نہ کرے. تو ایک حالت اللہ نے وہ ذکر کی جو پست تھی، ایک حالت اللہ نے ہماری وہ ذکر کی جو ہماری کیا ہے؟ بلند ہے، کہ جس کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ اکرم کہہ دیا. تو دونوں میں تناسب کیا ہے؟ یہ وجہ تناسب. دونوں کو کیوں ذکر کیا ہے؟ ایک ہمارا پست درجہ بتایا اور ایک اعلیٰ درجہ بتایا. وہ وجہ تناسب یہاں بیان ہوگا. ٹھیک ہے. وہ نقطہ وہاں پہ کیا پایا جاتا ہے دیکھیے. وَكَفَى بِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ التَّنَاسُبِ. اور کہا گیا ہے وجہ تناسب میں بین الآیَةِ الْمَذْکُورَةِ، یعنی آیت المذکورہ، وہ آیت جو ذکر کی گئی ہے ان کے درمیان، فی صدر هذه السورہ، اس سورے کی ابتدا میں، التی قد اشتمل بعضها على خلق الانسان من علق، کہ جس میں شامل ہے، جس کی کچھ آیتوں میں انسان کا پیدا کرنا کس سے؟ علق سے. وفی بعضها، اور اس کی بعض آیات میں، تعلیمہ ما لم یعلم، انسان کو تعلیم دینا وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا. لِيَحْصُلَ النَّظْمُ الْبَدِيعُ، تاکہ نظم بدیع حاصل ہو جائے. فی ترتیب آیاتہ، نظم بدیع. انشاءاللہ جب آپ لوگ بلاغت پڑھیں گے، آپ لوگ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں لیکن بلاغت نہیں پڑھتے. نہج البلاغہ میں بلاغت کی تطبیق ہے، نہ کہ وہ علم ہے. نہج البلاغہ میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے تو بلاغت کے لیے بہترین کتاب البلاغۃ الواضحہ اپنے حوزے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جس میں کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو بیان کر لینا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایجاز. ٹھیک ہے. انہی بلاغت کی قواعد میں سے قاعدہ کیا ہے؟ نظم بدیع. ٹھیک ہے. یا مقفع و مسجع کلام جانتے ہیں نا، یہ سب کس میں آتا ہے؟ بلاغت میں آتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اگر ہم یہاں چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو قرآن کی آیت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھیے ساری آیتیں دال پہ ختم ہو رہی ہیں. آپ کر کے دکھا دیں کوئی ایسا کلام ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ مسجع کلام. پرانے اگر اردو آپ پڑھیں گے تو دیکھیے جو عبارتیں ہوتی تھیں وہ کیسی ہوتی تھیں؟ مسجع اور مقفع ہوتی تھی. مقفع مطلب یعنی جیسے جو لفظ
یعنی یہ سینٹنس، پہلا والا سینٹنس جس کلمے پہ ختم ہوا یا جو وزن ہے اس کا بولنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جن حروف پہ ختم ہوا اگلا بھی اسی پہ آئے گا، اسی پہ آئے گا، اسی پہ آئے گا، ایسا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ کوئی ایسی اردو کی عبارت آپ کو دکھائیں گے کہ جو سلیس اور اچھی ہوتی ہے اور پڑھنے میں اس کے مزہ آتا ہے، وہ چیزیں جاذبیت پیدا کرتی ہیں کلام میں۔ اب ایسے لکھنے والے ہیں نہیں، پہلے یہ روش پائی جاتی تھی اور پہلے کے لوگ اس طرح کا لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہے میں نے اور نہیں، بہت پہلے پڑھائی ہے نا تو مجھے یاد نہیں ہے عبارت ہے اس کی۔ چلے دیکھیں، فی ترتیب آیات ہی، تاکہ نظم بدی حاصل ہو جائے ترتیب آیات میں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے نظم بدی؟ دیکھیے نظم بدی ہے کیا، خود بتا رہے ہیں۔ انہ تعالی ذکر اول حال الانسان، کہ اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا ہے؟ انسان کی ابتدائی حالت۔ وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَقَةً، وہ کیا تھا؟ علاقہ تھا۔ مع انها اخص الاشیاء، جبکہ وہ کیا ہے؟ اخص اشیاء، اخص کہیں گے پست ترین چیز ہے۔ وآخر حالہ، اور اس کی آخری حالت ہے، یعنی اس سے کم تر اگر انسان کو بتانا ہو تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وَهُوَ صَيْرُورَتِهِ عَالِمًا، اور ایک وہ کہ وہ خون کا لوتھڑا تھا جسے کوئی چھونا پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہی خون کا لوتھڑا کیا ہو جا رہا ہے؟ عالم ہو جا رہا ہے، اور عالم ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کو شرف و بلندی عطا ہو رہی ہے۔ کہا وَهُوَ أَجَلُّ الْمَرَاتِبِ، عالم ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ بلند ترین مرتبہ ہے نا، بلند ترین مرتبہ۔ بھائی پورا کان ادھر بیٹھ رہا ہے، نیچے آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ اسٹیج پہ، تو بلند ترین مرتبہ علم کے بعد مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ صحیح۔ کأنہ تعالی، جیسے کہ خداوند عالم ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کنت فی اول حالک فی تلک الدرجہ التی ہی غایت الخصاصہ، کہ تم اپنی ابتدائی حالت میں ایسے تھے کہ جو پستی میں بھی آخری حالت میں تھی، ٹھیک ہے، غایت الخصاصہ۔ فصرت فی آخر حالک، ٹھیک ہے، اور اپنی آخری حالت میں تم ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اس کو مکمل کر دیا جائے کہ روک دیا جائے؟ فصرت فی آخر حالک فی هذه الدرجہ التي هي هي الغایۃ فی الشرف والنفاسہ، اور کہاں آپ پسترین حالت میں تھے، علم حاصل کرنے کے بعد آپ کہاں پہنچ گئے؟ بلند ترین درجے پر، اس مقام تک پہنچ گئے کہ جو انتہائی اونچا اور نفیس ہے۔ وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ، اور یہ ممکن ہوا ہے لو كان العلم اشرف المراتب، اس لیے کہ علم کیا ہے؟ اشرف مراتب رکھتا ہے۔ اذ لو كان غيره اشرف، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اور اشرف ہوتی، ذکر ذلك الشيء في هذا ذکر ذلك الشيء في هذا المقام اولا، تو اس چیز کا ذکر اس مقام میں کیا ہوتا؟ بہتر تھا، اولیت رکھتا تھا کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ یہاں پہ رکتے ہیں، ووجہ آخر انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔